الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے واجب الاحترام معزز عزیز ساتھیوں، بزرگ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، بزرگ دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے ان آیات اور حدیث کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بعد جو کچھ کہیں سنیں اللہ مجھے، آپ کو اور سننے والے تمام سامعین کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا آج کا ایک پڑھا لکھا طبقہ، جسے آپ پڑھے لکھے جاہل بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاں یہ مشہور ہے کہ یورپ میں عورت کو بڑی آزادی ملی، جس کی وجہ سے یورپ میں عورتوں نے کیا کی، ترقی کی، اور اس آزادی کی وجہ سے عورت بڑی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور ہمارے لوگوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی اس چیز کو ذہن میں بٹھا کے
کہنا شروع کر دیا کہ واقعی یہ درست ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا زیادہ آگے بڑھایا کہ عورت کو مرد کے ساتھ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اور اگر حقیقت کو دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ قدیم یونان میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ عورت کو سمجھتے تھے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی بیٹی ہے، مجسمہ نجاست ہے۔ اور اگر رومیوں کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ عورت کے اندر کوئی روح نہیں ہے، عورت ایک حیوان ہے جس کو انسان یعنی مرد کی خدمت کے لیے صرف بنایا گیا ہے۔ اس کو ہنسنے، رونے اور خوشی سے منع کر دو۔ اور اگر ہندوؤں کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں عورت کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ عورت جس کا شوہر مر جائے، ہندوؤں کے ہاں اس عورت کو خوش نصیب سمجھا جاتا تھا کہ جو اپنے عورت کو اپنے مرد کو آگ لگاتے ہوئے اسی آگ میں جل کر مر جائے، اس کو سب سے عظیم عورت سمجھا جاتا تھا۔ اور عیسائیوں کے ہاں 571 عیسوی میں ان کے کلیسا میں یہ فتویٰ صادر ہوا کہ عورت میں کوئی روح نہیں ہے بلکہ عورت شیطان کا ایک دوسرا روپ ہے اور نجاستوں کا ایک مجسمہ ہے۔ جب یہ فتویٰ ہوا اس کے تقریباً کوئی 1 سال یا 2 سال کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کا سہارا بنے، ان یتیموں کو سہارا دیا، ان بکھرے ہوئے لوگوں کے حقوق کو بتایا۔ اور خدا کی قسم اگر کہیں ہمارے علم میں تو کمی ہو سکتی ہے، وگرنہ جتنا اللہ رب العزت کے دین نے اور محمد رسول اللہ نے عورت کو عزت دی اور کسی مذہب نے نہیں، اور کسی اسلام نے نہیں، کسی طبقے نے نہیں دی، جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے مقام کو اجاگر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورت کی 4 حیثیتوں کو لوگوں کو باور کرایا کہ عورت 4 حیثیتوں میں ضرور ہوگی۔ نمبر 1، یا تو یہ کیا ہوگی؟ ماں ہوگی، عورت یا ماں ہوگی۔ قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں اس عورت کے مقام کو بیان فرمایا کہ بیٹوں نے زمانہ جاہلیت میں، تاریخ عرب یہ گواہ ہے کہ 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 درہم کے عوض بیچا اور 300 درہم اپنے حق لیا اور اپنی ماں کو بیچا۔ اور جب انہوں نے بیچا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس ماں کا مقام کیا بیان فرمایا؟ فرمایا لوگوں جس کو تم بیچ رہے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جو چوکوں اور چراہوں میں بک رہی تھی عورت، اس ماں کا مقام میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تمہاری ماں ہے اور اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، صحابہ جمع ہو گئے، صفیں بنائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ کی طرف منہ کر کے بیان فرمایا، ٹھنڈا سانس لیا، حدیث میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ
والدین کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو۔ فرمایا کاش کہ اگر آج میری ماں موجود ہوتی، آج اگر میری ماں موجود ہوتی اور میں محمد عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ گیا ہوتا اور میں نے تلاوت شروع کر دی ہوتی سورۃ فاتحہ کی، اور میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچنے والا ہوتا اور پیچھے سے میری ماں مجھے آواز لگاتی محمد، فرمایا میں نماز توڑ دیتا، چاہے فرض تھی لیکن ماں کو کہتا لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا یہ مقام بتایا، ماں کا یہ مقام بتایا، اور قرآن میں 20 جگہ پر جہاں پر میرے رب نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، اسی کے ساتھ میرے رب نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اوے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور آگے کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر سوال و جواب کی بات آ جائے تو وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ اتنا زیادہ مقام اسلام نے عورت کو عطا فرمایا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی آ کے ایک حیثیت بتلائی جسے ماں کہتے ہیں۔ ماں اگر عورت ہوگی یا تو ماں ہوگی، اور اگر ماں سے ہٹ کے ہے پھر اس کے بعد فرمایا وہ بیوی ہوگی، بیوی ہوگی وہ۔ اور بیوی کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام عطا، کیا اس کا مقام بیان فرمایا، کیا عظمت بیان فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا آخری وقت تھا، بخار نے ایسی حالت بنائی کہ ابھی انتقال کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھیجا، فرمایا جائیں اپنے ابا جان سے چادر لے کر کے آئیں۔ حضرت فاطمہ بھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ابا جان اپنی چادر مبارک دے دیجیے، امی فرما رہی۔ فرمایا کیوں مانگی؟ فرمایا پتہ نہیں ہے۔ دی چادر آقا نے اور فاطمہ لے کے چلی، پیچھے پیچھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ آئے آ کر کے دیکھا خدیجہ لیٹی ہوئی تھی، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا حالت یہ ہے لگتا ہے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اور فرمایا چادر کیوں منگوائی؟ فرمایا چادر اس لیے منگوائی کہ اسی چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا خدیجہ یہ تو ایک چادر تھی جو آپ نے مانگی ہے، اگر آپ محمد الرسول اللہ کا چمڑا بھی مانگتی تو محمد الرسول اللہ وہ چمڑے بھی اتار کے تجھے عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی بیوی کا مقام بتلایا۔ حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، پانی پی رہی ہے، آقا نے سامنے دیکھا، فرمایا عائشہ پانی نہ تھوڑا سا مجھے بھی بچا کے دے دینا، اپنے پیالے سے مجھے بھی بچا کے دے دینا۔ فرمایا آقا ٹھیک ہے۔ عائشہ نے پانی پیا، تھوڑا سا بچا کے دیا، قربان جاؤں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک راستہ بتایا کہ اگر زندگی اچھی گزارنی ہے اپنے گھروں میں تو یہ کر لینا، وگرنہ جس آدمی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو انسان سے کیا محبت ہوگی، جو رب کو دیکھ کے آئے اسے دنیا کے لوگوں سے کیا محبت ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجھے اور آپ کو اپنی اچھی زندگی گزارنے کا ایک سبق دیا۔ فرمایا عائشہ پانی ذرا بچا دینا، پانی بچایا اور آقا نے وہ پیالہ لیا، قربان جاؤ۔ فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کس جگہ پہ ہونٹ لگا کے آپ نے پیا ہے، کہاں سے ہونٹ لگایا ذرا بتاؤ۔ عائشہ نے بتایا آقا یہاں سے ہونٹ لگا کے میں نے پیا۔ اوئے ہوئے قربان جاؤ کالی کملی والے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ہونٹ لگائے اور پی کر کے بتایا، اور لوگوں کا کہا لوگوں اچھی زندگی گزارنی ہے تو ایسا کر لینا تمہاری زندگی میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں۔
جا رہے ہیں ایک جنگ کے میدان میں، ایک سفر میں عائشہ بھی ساتھ تھی۔ فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، بیوی سے محبت بتلائی ہے بھائیوں۔ فرمایا دوڑ لگائیں، فرمایا ہاں لگائیں۔ دوڑے پیارے نبی دونوں جہانوں کا سردار، دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں پتلی تھی، آقا تھوڑے سے حربے تھوڑے سے طاقتور تھے، میں دوڑ گئی آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے شرمائے، فرمایا عائشہ جیت گئی؟ فرمایا جی۔ ہائے یہ دیکھو گھریلو زندگی۔ پھر ایک وقت آیا، پھر جا رہے تھے اتفاق، فرمایا عائشہ آپ دوڑ لگائیں؟ پھر فرمایا جی لگائیں۔ دوڑ لگائی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ قربان جو فرمایا عائشہ یہ اس ہرانے کا بدلہ ہے جو آپ نے مجھے اس وقت ہرایا تھا۔ یہ سبق دیا کہ گھر میں یہ کرو تو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ فرمایا اور یا تو ماں ہوگی یا بیوی ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا یا بہن ہوگی، یا بہن ہوگی۔ بہن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بہن رضائی بہن حضرت شیمہ تشریف لائیں، قافلے کے لوگ قید ہوئے تھے، تشریف لائیں، پتہ چلا میری بہن آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے استقبال کیا، پوچھا شیمہ کیوں آئی ہیں؟ فرمایا یہ معاملہ ہے، آپ نے میرے قبیلے کے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے۔ قربان جو فرمایا مجھے کہہ دیتی تو میں خود آ جاتا، آپ مجھے وہیں سے حکم دے دیتی، میں آپ کے حکم پر ان سب کو آزاد کر دیتا، آپ یہاں پہ کیوں آئی؟ وہ حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آئی، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، قربان جو دونوں جہانوں کے سردار نے کھڑے ہو کے اپنی کالی کملی اس کے سر پہ دی، اور صحابہ نے پوچھا یہ تو کون ہے؟ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ فرمایا صحابہ جس کی بھی بیٹی ہے لیکن بیٹی تو ہے نا، یار بیٹی تو ہے نا، اور پھر بہن بیٹی تو ہے نا۔ اور پھر ایک وقت آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی بہنوں کی عزت کیا کرو، اور فرمایا یا تو عورت ماں ہوگی، یا فرمایا کیا ہوگی؟ بیوی ہوگی یا بیٹی ہوگی، بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی۔ اور بیٹی قربان جاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اس دور میں اعلان کیا کہ جب ایک شخص ایک بندے نے 18 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ جاہلیت کے اندر آ کر کے کیا اعلان فرمایا لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹوٹا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹوٹا ہے۔ لوگوں کیا فرمایا؟ لا تکرہوا البنات، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ فرمایا بیٹیاں اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے اچھی تربیت کی اور اچھا نام رکھا، تعلیم اچھی دی اور اچھی جگہ پر رشتہ فرمایا تو کہ یہ کل قیامت کسی کو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ فرمایا ان میں جس طرح فاصلہ نہیں ہے، کل قیامت کسی کو جنت میں اور اس میں میرے ہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ میرے قریب ہوگا۔ اور اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوئیں تو فرمایا یہ بیٹیاں اس آدمی اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ او بھائیوں یہی زمانہ جاہلیت تھا، صحیح زمانہ جاہلیت کہ جب لوگ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی ایک شخص آیا، آ کر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے بیٹھ کے رو رہا ہے۔ آقا کی عادت تھی کہ اپنے تمام لوگوں پہ، اپنے سننے والے سب لوگوں پہ نظر رکھتے تھے۔ دیکھا، نظر پڑی کہ یہ رو رہا ہے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اس محفل کی تو برکت یہ ہے کہ رونے والوں کو خوشیاں ملتی ہیں اور دامن سے خالی آنے والوں کے دامن بھر جاتے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ قریب بلایا، جب وہ صحابی پاس آئے فرمایا آقا میرے سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور میں کون سا ایسا گناہ ہوا ہے؟ کیا ایسا گناہ ہو گیا آپ سے؟ فرمایا آقا اتنا بڑا گناہ ہے کہ معاف نہیں ہوگا۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ ہوا؟ فرمایا آقا آپ کے آنے سے پہلے ہمارے زمانہ جاہلیت میں یہ رسم و رواج تھی، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو آر سمجھتا تھا کہ کہیں میرا کوئی
پڑے اس لیے ہم اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ فرمایا میں ایک سفر تجارت میں گیا ہوا تھا، کسی سفر میں واپسی ہوئی کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا میرے گھر میں بھی مٹی پیدا ہوئی، وہ تھوڑی سی چلنے والی بن گئی تھی اور مجھے پتا چلا وہ باتیں کرتی تھی، وہ پیاری لگنے لگ گئی۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن جب وہ پیاری لگی تو میں نے اسے چھپا لیا کہ کہیں کافروں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ پکڑ کے اس کو زندہ درگور نہ کر دیں۔ میں نے کچھ عرصہ اس کو چھپا ہی رکھا اور کچھ عرصے کے بعد کافروں کو پتہ چلا، میرے قبیلے کے سرداروں کو، وہ میرے پاس آ گئے اور آ کر کے کہا کہ اچھا تیرے گھر میں بیٹی ہے اور ابھی تک تو نے اسے زندہ درگور نہیں کیا، اسے دفنایا نہیں ہے، اگر شام سے پہلے اسے نہ یہ کیا تو ہم خود لے جائیں گے اس کو اور جا کر کے اسے زندہ درگور کریں گے۔ فرمایا میں دوپہر کے وقت گیا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ذرا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، میں نے اس کے نانے کے گھر اس کو لے کے جانا ہے، میں نے اس کو ماموں کے گھر لے کے جانا ہے۔ فرمایا میری بیوی نے اسے اچھے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور میں نے اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کسی بھی چھپا رکھ دی اور میں نے اپنی بیٹی کو لے کر کے اس معصوم کو چلا، اور جب راستہ چینج ہوا میری اس معصوم سی پھول نے کہا کہ ابا جان یہ راستہ تو ماما کے گھر نہیں جاتا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اس کی کوئی بات نہ سنی، میں اس کو لے کے چلتا رہا، کسی بھی میرے ساتھ تھی۔ جب جنگل کے درمیان میں پہنچا کہ جہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اس معصوم کو وہاں کھڑا کیا اور میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور میں گڑھا کھودتا رہا۔ اس سے جب مٹی نکلتی تھی میری داڑھی پہ پڑتی تھی، میری معصوم سی بچی اپنا چھوٹا سا دوپٹہ اتار کر کے میری داڑھی سے مٹی کو صاف کرتی تھی، لیکن اس معصوم کو یہ پتا تو نہیں تھا کہ یہ گڑھا میرے لیے ہی بنایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے کہتی رہی ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اس کی کوئی بھی بات نہ سنی، گڑھا کھود لیا۔ گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اس معصوم کو پکڑا اور میں نے پکڑ کر کے اس معصوم کو اس گڑھے کے اندر جب اتارنے لگا وہ میرے بازو سے چپٹ گئی۔ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ مجھے روٹی دینے سے تنگ ہیں ابا میں آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی، مجھے جنگل کے اندر چھوڑ دو، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ وہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں سنا اس کا، وہ میرے ٹرلے کرتی رہی، آوازیں مارتی رہی، میں نے اس معصوم کو اندر داخل کیا، دفن کیا، اور جب وہ چیخیں مارنے لگی ایک پتھر اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھ دیا اور اس کی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے آ گیا۔ آقا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، کیا مجھے معافی ملے گی؟ اس نے جب دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے، صحابہ بھی رو رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو ایک دفعہ کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صدقے دل سے پڑھ لے، تو نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں میرے نبی نے یہ مقام عطا فرمایا عورت کو، یا ماں بنایا یا بیٹی بنایا یا بہن بنایا یا بیوی بنایا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں۔ خدا کی قسم آج دین سے دوری ہے، آج دین سے دوری ہے۔ اس لیے آدم کی بیٹی اگر راستے کو رات کو چل کر جاتی ہے تو موٹر وے پہ اس کی عزت کو نیلام کر دیا جاتا ہے، کبھی زینب جیسے پھولوں کو مسل دیا جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا کی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ کل پرسوں کا واقعہ ہے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس نے زہر کھا لی اور اپنی جان کو ختم کر دیا۔ بتاؤ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ خدا کے لیے دین کو پڑھو، خدا کے لیے دین کو سمجھو، یہ دین سے دوری ہے۔ اگر دین کا پتہ ہوتا، ماں بہن بیٹی کی عزت کا پتہ ہوتا تو پھر وہ وقت تھا حضرت عمر کا، شام سے لدی ہوئی سونے سے لدی ہوئی عورت چلتی تھی مدینہ تک، پیدل آتی تھی، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، عزتوں کے محافظ بن گئے تھے۔ آج دین نہیں ہے اس لیے عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو جب دین سے دور ہوں گے پھر معاملات خراب ہوں گے، جب قرآن سے دور ہوں گے پھر عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ یہ قصور کسی کا نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑا، دین سے دور ہوئے، آج عزتیں نیلام ہو گئی، وگرنہ عزت تو وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کے چلے گئے کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کسی چیز نے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو اور یاد رکھو
عزت سمجھیں گے. خدا کی قسم بہر چلنے والا آیا خیرہ بھی ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گا. اور یہ دین سے دوری ہے جو یہ واقعات دیکھنے پڑ رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.